السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال جرنلسٹ گھوٹکی سے۔ ناظرین، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کے کتنے شہروں کو ٹارگیٹ کیا ہے، خاص کر کے ان مقامات کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے جہاں پر جوہری اسلحہ وغیرہ اور دیگر شے موجود تھی۔ ایران کا سمورا جو اس کا ریڈار سسٹم ہے وہ ناکام رہا۔ اسرائیل نے آج صبح 4 بجے کے تقریباً ٹائم کے مطابق صبح سویرے جمعے کے دن یہ ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے شہر تہران اور دیگر شہروں میں بھی حملہ کیے گئے، میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جنگی جہازوں سے حملہ کیے گئے، جس کی وجہ سے ایران میں بڑی تباہی پھیل چکی ہے۔ اس کے آرمی کے افسران جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے، عمارتوں کا اور دیگر عام بچوں اور شہریوں کی ہلاکتوں کے بھی اطلاعات آ رہے ہیں۔ ابھی تک سرکاری ٹی وی کے مطابق، ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایک جہاز اسرائیل کا وہ ہے جو انہوں نے مار کر گرایا ہے اور اس کے پائلٹ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جب تک ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اسی ٹائم یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک سرکاری ٹی وی دعویٰ کر رہا ہے ایرانی کا کہ ایک جہاز اسرائیل کا مار گرایا گیا ہے۔ تو جو صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان کافی دنوں سے کشیدگی تھی۔ ایران جو جوہری اسلحہ ایٹم بم بنا رہا تھا، اس سلسلے میں 2024 میں اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس جوہری پروگرام کو ایران کو ختم کریں گے اور جنگ لیں گے۔ امریکہ اس کا ساتھی تھا۔ امریکہ آج بھی امریکی طرف سے ایک قسم کا بیان آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ ایران اب تک اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کرے، ورنہ مزید حملے اور مزید جنگی حملے کیے جائیں گے ایران پر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت یہ بیان آنا جو ایران کے پہ حملے پہ، تو اسرائیل اور امریکہ ایک ہی مثال کہا جا رہا ہے۔ عالمی دنیا نے جو ایران کی پر اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے اس مذمت کی ہے۔ پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں دونوں، اور سندھ اسمبلی کے سینٹ میں ایوانوں میں جو ایران پر حملے کی اسرائیل کی مذمتی ٹھارا پیش کی گئے ہیں، مگر پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے۔ مگر ایران جو ہے ابھی تنہا نظر آ رہا ہے۔ حالیہ جنگ میں اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں وہ صبح کو، دوپہر کو، شام کے ٹائم کو 3 حملے ہو چکے ہیں۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں ایک حملہ پہلے کیا گیا ہے کچھ لمحہ پہلے۔ تو ایران کے کئی علاقوں کو بمباری کی گئی ہے جہاں سے بڑی تعداد میں نقصان ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران پر حملے کیے جانے میں ایران کا جو ریڈار سسٹم تھا وہ مکمل ناکارہ بن گیا۔ وہ کسی بھی جہاز کو وہ ناکارہ نہیں بنا سکے۔ بیشتر جو حملے ہوتے رہے ان پر حملوں کے روکنے کے لیے ایرانی ریڈار کام کرنا چھوڑ گیا۔ بتایا جائے کہ انٹیلیجنس بنیاد پر اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں۔ یہ دوسری ایشیا میں جنگ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان بھارت کے درمیان بھی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں کچھ دنوں جنگ رہنے کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا، مگر ایشیا کا خطہ اب جنگ کے مابین بنتا جا رہا ہے۔ خاص کر کے ایران اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے آج کی، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مختلف اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے، آرمی چیف ایرانی جنرل باقر وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اس وقت جو 4 عام عہدیدار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن کی تصدیق کی ہے۔ 5 سردار انقلاب کے چیف جنرل
سردار سلامی خان الانبیاء اور ہیڈ جنرل سردار راشد معروف ایٹمی سائنسدان، ڈاکٹر فرید عباسی معروف ایٹمی سائنسدان جو ہیں تیراجی، یہ 4 عام جو ہیں آج کے ایران پر کیے گئے حملے میں ایران کے عام فوجی سربراہ اور جو ایٹمی پروگرام کیا رہا ہے ان کو وہ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملے سے۔ اسرائیل کے حملے سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے مزید شدت آنے کے اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسرائیل اب ایران کے انتہائی محفوظ جوہری تنصیبات کا ایک فردو جوہری پلانٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فردو کے مقام پر پہاڑوں کے اندر گہرائی میں واقع ایران کا جو سب سے زیادہ محفوظ جوہری مراکز شمار کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فردو کے قریب اسرائیلی ڈرون کو ایرانی فضا میں دفاعی نظام نے مار کے گرایا ہے۔ تو یہ خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ ایران کی ہوائی فوج کا تمام بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج ایرانی جو ہے ایئر فورس کے چیف عامر علی حاجی زادہ جو ہے وہ ساتھ تھے، تو ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر میں شیخان ڈرون اور انڈر گراؤنڈ کے بنکر کی میٹنگ پہ جو حملے میں مارے گئے ہیں۔ مطلب تو ایرانی فضا میں پوری ہائی کمان کی ہے۔ تو یہ ہے ابھی انتہائی اہم خبر اور بھی آ رہی ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سربراہ علی شاہ مخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایران کی خبر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو ہوائی اڈے پر حملے کیے گئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران کا جوہری بنکر ہے ان دوران ہوائی فوج کی قیادت میں مارا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے آغاز کیا گیا ایران کے ہدف میں ٹارگٹ کیا گیا، جن میں بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ سیاہ کارتونکتو کمانڈر قتل ہو گئے، بیلو ایٹمی اور نیرو فضائی نظام اور ہلکو گاڑوں و زمین کی زمین مار کر بیلسٹک میزائل اور تیز گاڑوں جوہری ایٹمی سائنسدان۔ تو یہ بڑا نقصان ہوئے حالیہ جنگ کے دوران۔ آج جو ایران اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی ہے اس میں یہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ جو ابھی آ رہی ہے تو اسرائیل نے 5 ملک کراس کر کے جو حملہ کیا تھا ایران پر، وہ 5 ملک کراس کر کے کیا ہے۔ اسرائیل کی اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ یہ مسلمان ملک کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ملک کے پیٹ میں سے اسرائیل کے سابقہ جتنا ملک ہے اسرائیل کے 14 جو پس گرتائی میں ترکی ہے، عراق ہے، کویت ہے، سعودی، عمان، رضا اور مصر جیسے جو مسلمان ملک ہے ان کے باوجود سب خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ابھی تک کوئی خاص قسم کی ایران کی مدد نہیں کی جا رہی۔ تو ایران میں یہ ہے حالات، جو جنگ بندی جاری ہے وہاں ایران کی حالات میں جو وہاں پہ بہت سے شہر ہیں جن کے اگر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ان کے شہروں کے نام بھی بتا سکیں، مگر جو اسرائیل کا یہ کامیاب حملے کیے گئے ہیں آج کے دن، وہ جو سمورے جو ریڈار سسٹم تھے ایران کے وہ مکمل طور ناکارہ بن گئے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے لگاتار ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ جاری تھا، اور اسرائیل اوپر کی تبدیلی کر کے کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اوپر ایرانی سرکاری ٹی وی نے ابھی خبر چلائی ہے کہ اسرائیل کا ایک طیارہ مار گرایا ہے اور پائلٹ ایجیکٹ نکل گیا ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ تو یہ خبر ہے۔
اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کا F-14 ٹیکٹ استعمال کرتے ہوئے ایک اسرائیلی جہاز F-35 طیارہ مار گرایا ہے۔ تو یہ ابھی خبر موصول ہو رہی ہے۔ تو حالیہ جنگ کے دوران جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس میں جو کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے۔ تاہم پاکستان میں مختلف سیاسی رہنما بلاول بھٹو زرداری، میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے اسرائیل کا ایران پر حملے کی سخت لفظوں الفاظ میں مذمت کی ہے، اور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی ناجائزی ہے، یہ اس کی وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبہ سندھ کی اسمبلی میں جو قراردادیں پیش کی گئی ہیں اسرائیل کا جو حملہ ایران پہ ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے۔ ایران میں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں اس میں بڑی تعداد میں وہاں کا نقصان ہوا ہے۔ اس ایرانی آیت الخمینی کا کہنا ہے کہ ایران اپنا بھرپور نمونے جواب دے گا اسرائیل پر، وہ اور صبر سے مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے ایسا جواب دیا جائے گا کہ اسرائیل کی صدیوں میں یاد رکھے گا۔ تو جو بھی جنگ کی اپڈیٹ ہوں گی اس کے لیے ہم آپ سے اپنے ویلوگ کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک لے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔